انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عالموں کا تعین فرمایا ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ حیات زندگی ان 4 عالموں پر مشتمل ہے اور ہر انسان کو ان 4 عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے اور عالم آخرت میں قیامت کے دن پھر سے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پل جب ہمیں پیدا فرمایا تو ارواح کی شکل میں پیدا فرمایا، اور جس عالم میں ہمیں رکھا گیا وہ عالم ارواح تھا۔ عالم ارواح کو عالم ارواح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف روحیں رہتی ہیں اور وہاں پر جسم نہیں ہوتا۔ وہ عالم بالا ہے، اور کیونکہ روح پاک اور نورانی ہوتی ہیں اس لیے اسے عالم نور بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہم سبھی ایک اور عالم میں بھی رہ کر آ چکے ہیں جسے عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی روح کو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر کے عالم ارواح میں رکھا گیا ہے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو انسانوں کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔ کائنات میں جب اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو میری عبادت کرے اور مجھے رب تسلیم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے عالم ارواح کو پیدا کیا اور پھر اپنے خاص نور سے تمام روحوں کو پیدا فرمایا۔ روح اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا ہو کر بالکل ساکت اور بے جان ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نگاہ سے ان سب پر شفقت فرمائی اور فرمایا: الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نورانی الفاظ سن کر تمام روحوں نے کہا: جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی فطرت اور عہد کے ساتھ انسان اس دنیا میں آتا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد ماحول اس کو اپنے سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام یعنی دین حق لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو اپنا دین سکھا دیتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ہے: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرما لیا تو ان سے یہ اقرار کروا لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے: کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کروایا گیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی دنیا اور دنیاوی حیثیت چاہے گا تو میں اسے وہ عطا کروں گا، اگر تم میں سے کوئی جنت چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی دوں گا، اور اگر تم میں سے کوئی میری ذات یعنی میری پہچان چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی عطا کروں گا۔ تمام روحوں کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ریکارڈ اپنے پاس لوح محفوظ میں رکھ لیا۔ تمام انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں رہ کر انتظار کرتی ہیں، اور پھر روحیں وہاں سے بتدریج دوسرے عالم یعنی عالم دنیا میں بھیج دی جاتی ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد چونکہ ہماری سوچ اور عقل محدود ہے، اس لیے ہمیں اپنی روحانی زندگی یاد نہیں، لہٰذا اب ہمیں اپنا وعدہ یاد نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ ہمیں بار بار کیا ہوا عہد یاد دلوا سکے اور صحیح راستہ بتا سکے۔ اب اگر ہم روحوں کے بارے میں بات کریں کہ روح کیا ہے تو اس کا جواب ہمیں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اور اس کا پورا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ جب ایک بار کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، اور تم لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد روح کی جنتی زندگی متعین کر دی گئی، اس سے ایک لمحہ بھی روح یہاں پر زیادہ نہیں گزار سکتی۔ عالم دنیا حیات انسانی کی دوسری منزل ہے، یہی عالم دارالعمل ہے، اور یہی پر کیے جانے والے اعمال کا انحصار اس چیز پر ہے کہ ہم آگے کون سے عالم میں بھیج دیے جائیں گے، یعنی عالم ارواح روحوں کا ویٹنگ روم ہے، جہاں پر وہ دنیا میں آنے کا انتظار کرتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں اپنی عمر گزارنے کے بعد یہ روحیں عالم برزخ کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ بھی ایک طرح کا ویٹنگ روم ہی ہے جہاں پر یہ تمام روحیں قیامت کے دن کا انتظار کرتی ہیں۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جہنم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، اس سے آگے کوئی اور بھی مرحلہ موجود ہے؟ مگر آخرت آخری مرحلہ ہے، اور وہاں پر لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں موجود 2 مدتوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک تو عالم ارواح میں عہد لینے کے بعد کی ہے
اور دوسری دنیا میں اپنی مادی زندگی گزارنے کے بعد کی موت ہے۔ عالم دنیا میں جو روح کو لباس دیا گیا ہے وہ مادی جسم کی شکل میں ہے۔ یہی جسم روح کا پنجرہ ہے۔ اسی روح سے ہی آپ کی زندگی ہے، آپ کی خوشیاں ہیں، آپ کا سکون ہے۔ یہی روح روز ازل اپنے رب سے ملی تھی، اور اسی روح نے اپنے رب کی آواز سنی تھی اور اپنے رب کو دیکھا تھا، اور اسی روح نے عہد کے جواب میں قالو بلا کہا تھا، اور یہی روح آپ کے مرنے کے بعد دوبارہ اپنے اگلے عالم میں بھیج دی جائے گی، اور وہاں پر ایک بار پھر آپ